رشیا کے پاس ایسی نیچرل پاورز موجود ہیں جس کے ذریعے وہ ایک بار پھر سے سپر پاور بن سکتا ہے۔ جہاں ابھی رشیا کا ایک بڑا حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے، وہیں دوسری طرف نیٹو الائنس نے اس کے گرد گھیرا تنگ کر رکھا ہے۔ امریکہ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی ملٹری پاور رکھنے والے رشیا کو کون سی چیز سپر پاور بننے سے روک رہی ہے؟ وہ سپر پاور جس کا ٹائٹل ابھی امریکہ کے پاس ہے، رشیا کے پاس ان قریب آنے والا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیسے؟ رشیا کی جغرافیکل لوکیشن میں ایسے کیا چینجز آنے والے ہیں جو اس کو ایک بار پھر سے سپر پاور بنا دیں گے؟ دوستو، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ رشیا ایریا کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ رشیا کے ویسٹ میں جب سن رائز کا ٹائم ہوتا ہے، سیم اسی وقت رشیا کے ایسٹ میں رات کے کھانے کا وقت ہو رہا ہوتا ہے۔ 1,70,00,000 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا میں پھیلا ہوا رشیا اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر 204 یونائٹڈ عرب امارات، 5 انڈیا، 8 سعودی عربیہ یا پھر 19 پاکستان جیسے ملک فٹ آ سکتے ہیں۔ رشیا نہ صرف ایریا میں بڑا ہے بلکہ اس کی زمین کے نیچے دنیا کے سب سے بڑے آئل اور گیس کے ذخائر بھی موجود ہیں۔ نیچرل گیس ریزرو میں رشیا کا پہلا نمبر اور آئل ریزرو میں رشیا 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ 2021 کے ایک سروے کے مطابق یورپ کے کئی ملک ایسے ہیں جو پوری طرح سے رشیا کی گیس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اگر ایوریج نکالی جائے تو پورے یورپ میں 40% گیس رشیا سے ہی جاتی ہے۔ یعنی اگر رشیا یورپ کو گیس دینا بند کر دے تو پورے یورپ کی اکانومی پر بڑا برا اثر پڑ سکتا ہے۔ سب سے بڑی اور نیچرل ریسورسز سے مالا مال زمین کے ساتھ ساتھ رشیا ویٹ کا بھی سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ پوری دنیا میں ویٹ پروڈکٹ کا سب سے بڑا حصہ رشیا سے ہی جاتا ہے، یعنی تقریباً 18%۔ ان سب فائدوں کے ساتھ ساتھ رشیا کی جغرافی کا ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے جو رشیا کو مزید طاقتور ہونے سے روک رہا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ رشیا کا زیادہ تر حصہ سرد موسم ہونے کی وجہ سے بالکل بیکار پڑا ہے۔ یہ حصہ سائبیریا میں آتا ہے، جہاں پورے سال کا ایوریج ٹمپریچر زیادہ سے زیادہ 0.5 سیلسیس تک ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے ٹھنڈا شہر بھی اس حصے میں موجود ہے، جہاں حیران کن طور پر سردیوں میں ٹمپریچر -71 تک پہنچ جاتا ہے، اور اس شہر کو ہم اویم یکن کے نام سے پہچانتے ہیں کیونکہ رشیا کا بہت سارا حصہ ایکسٹریم ویدر کنڈیشن سے دوچار ہے۔ اسی وجہ سے ایک تو رشیا کی پاپولیشن ایریا کے حساب سے بہت کم ہے، اور دوسرا کہ رشیا کی ٹوٹل آبادی کا 75% حصہ صرف رشیا کے اس 20% حصے میں ہی رہتا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر صدیوں سے رشیا قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن تاحال ابھی تک ناکام ہے۔ نہ صرف رشیا کی زمین بلکہ اس کی کوسٹ لائن بھی امریکہ کی کوسٹ لائن سے کافی بڑی ہے۔ رشیا کی کوسٹ لائن 3,765 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے، مگر یہاں بھی رشیا کئی مسئلوں سے دوچار ہے۔ اصل میں یہ آرکٹک اوشن ہے جو تقریباً پورا سال ہی برف بنا رہتا ہے۔ یعنی اتنی بڑی کوسٹ لائن ہونے کے باوجود بھی رشیا کے کسی استعمال میں نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے جس ملک کے پاس جتنا بڑا سمندر ہوگا اتنی زیادہ کنٹریز کے ساتھ وہ ٹریڈ کر سکے گا۔ جتنی ٹریڈ کا مطلب ہے کہ وہ اتنا زیادہ پاورفل بن سکے گا، کیونکہ آخر کار سمندر ہی وہ ذریعہ ہے جس سے پوری دنیا میں پروڈکٹ انتہائی کم قیمت میں پہنچائی جا سکتی ہیں۔ برف کی وجہ سے یہاں کارگو شپس کا چلنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ بہت زیادہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اتنی بڑی کوسٹ لائن ہونے کے باوجود بھی رشیا بڑی مشکل سے دوسری کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے۔ رشیا فی الوقت اپنی پوری کنٹری کی ٹریڈ ان 3 پورٹ سے کرنے پر مجبور ہے۔ ان میں سے ایک رشیا کے ایسٹ میں واقع ہے ولاڈیووسٹاک پورٹ کے نام سے پہچانی جاتی ہے، جہاں پانی کئی مہینوں تک برف بنا ہوتا ہے، لیکن جب گرمیوں میں یہاں سے ٹریڈنگ شروع ہوتی ہے تو رشیا کے بحری جہازوں کو جاپان کے کنٹرول سمندروں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جاپان امریکہ اور نیٹو کا ایک مضبوط پارٹنر ہے۔ نیٹو کئی ملکوں کا ایک ایسا اتحاد ہے جو رشیا سے بچنے کے لیے ہی بنایا گیا تھا، یعنی اگر کسی نیٹو کنٹری پر رشیا نے حملہ کیا تو باقی تمام نیٹو کنٹری جم کر اس کا ساتھ دیں گے۔ دوسری طرف ہے رشیا کا سینٹ پیٹر برگ۔ یہاں پر بھی مسئلہ وہی ہے۔
سال کے کئی مہینوں تک یہاں بھی برف جمی رہتی ہے۔ گرمیوں میں بحری جہازوں کو ان تمام ملکوں کے سامنے سے گزرنا پڑتا ہے جو سب نیٹو اور امریکہ کے یا تو ممبر ہیں یا الائڈ پارٹنر۔ اور تیسری ہے نووروسک پورٹ جو رشیا کے ساؤتھ میں واقع بلیک سی پر موجود ہے۔ یہاں برف کا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہازوں کو ترکی کے قریب تنگ سی جگہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ مطلب یہاں بھی رشیا کو کھل کر ٹریڈ کرنے کی آزادی نہیں ہے۔ بے شک رشیا اور ترکی کے ریلیشن اب کافی بہتر ہو چکے ہیں، لیکن ترکی پھر بھی ہے تو نیٹو کا ہی ایک ممبر، یعنی یہاں پر بھی خطرے کی تلوار رشیا کے سر پر لٹکتی ہی رہتی ہے۔ کل ملا کر بات کی جائے تو یہ اتنی بڑی کوسٹ لائن ہونے کے باوجود بھی رشیا کو ان پورٹس پر پہلے تو ٹھیک موسم کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور پھر اپنے دشمن نیٹو کے پارٹنر کے رحم و کرم پر گزرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جی ڈی پی رینکنگ میں رشیا 11ویں نمبر پر کھڑا ہے۔ جی ڈی پی سے ہٹ کر اگر رشین ملٹری پاور کی بات کی جائے تو رشیا کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ نیوکلیر ہیڈ موجود ہیں، امریکہ سے بھی زیادہ۔ اور امریکہ کے بعد رشین آرمی ہی دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور آرمی مانی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی رشیا اگر نمبر 1 پہ نہیں ہے تو صرف اور صرف اپنے سرد موسم کی وجہ سے۔ یہ سرد موسم ہی ہے جس کی وجہ سے آج تک کوئی رشیا پر قبضہ نہیں کر پایا۔ نپولین نے 6 لاکھ سے زیادہ لشکر لے کر رشیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس سرد موسم کے سامنے اس کے لشکر کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے اور 6 لاکھ میں سے صرف 1 لاکھ فوجی واپس زندہ لوٹنے میں کامیاب ہوا۔ ورلڈ وار 2 میں تو ہٹلر نے 38 لاکھ فوجیوں کے ساتھ رشیا پر حملہ کیا تھا۔ قبضہ کرنا تو دور کی بات، 10 لاکھ سے بھی زیادہ جرمن فوجی مارے گئے اور باقی بچنے والوں کو رشین آرمی نے قیدی بنا لیا۔ ہٹلر کو اپنی اس ہار کا اتنا صدمہ پہنچا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ ابھی تک آپ بھی یہ نوٹ کر چکے ہوں گے کہ رشیا کو آگے بڑھنے سے جو چیز روک رہی ہے وہ ہے سرد موسم۔ یعنی اگر رشیا کا سرد موسم راستے میں نہ آئے تو وہ نارد پر موجود سمندر کو استعمال کر کے اور زیادہ مضبوط بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رشیا کے کئی علاقے گولڈ، منرلز اور ڈائمنڈ سے بھرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن سرد موسم کی وجہ سے ان کی مائننگ کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ سرد موسم نہ ہو تو رشیا ان منرلز اور گولڈ کو مائن کر کے طاقت کی مزید بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انسان کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے فیڈ۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ رشیا ویٹ کا بھی سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ رشیا جو اپنی 20% زمین استعمال کر کے دنیا کا سب سے بڑا ویٹ ایکسپورٹر بن سکتا ہے، تو سوچیں کہ اگر وہ اپنی زمین کو 100% استعمال کرنے کے قابل ہو جائے تو وہ کیا کچھ ایکسپورٹ کر سکتا ہے۔ تو جی ڈی پی میں امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر ایک ایسا طریقہ ہے جس سے رشیا اس سرد موسم پر قابو پا سکتا ہے، اور وہ ہے گلوبل وارمنگ۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں رشیا ایک بار پھر سے سپر پاور بن جائے۔ اس کے علاوہ بھی رشیا کو آنے والے وقت میں ٹھیک ٹھاک فائدہ ہونے والا ہے۔ ایجپٹ کی سویز کنال وہ راستہ ہے جو ایشیا کو یورپ سے ملاتا ہے۔ صرف چائنا سے ہی نہیں بلکہ پورے ایشیا سے جانے والی شپس کو اسی راستے سے گزرنا پڑتا ہے، جس کے لیے ایجپٹ کو بھاری فیس ادا کرنا پڑتی ہے۔ ہر سال 20,000 کے قریب شپس یہاں سے گزرتی ہیں اور ہر شپ ایجپٹ گورنمنٹ کو $4 لاکھ کا ٹول ٹیکس ادا کرتی ہے۔ یعنی 20,000 شپس ایجپٹ کو $8 ارب کا فائدہ دیتی ہیں۔ چائنا کے شنگھائی پورٹ سے یورپ میں روٹرڈیم پورٹ تک شپس کو 18,000 کلومیٹر کا فاصلہ اور 37 دن لگ جاتے ہیں، لیکن آرکٹک اوشن میں برف پگھل جانے کے بعد یہ شپس رشیا سے ہو کر گزریں گی، جو صرف 10,500 کلومیٹر اور صرف 22 دن کا سفر بنتا ہے۔ یعنی جہاں چائنیز کمپنیز کو لاکھوں ڈالر ٹرانسپورٹیشن کے بچیں گے، وہاں وہ رشیا کو اس سمندر سے گزرنے کی بھاری فیس بھی پے کریں گے۔ دوستو، اگر ایگریکلچر سے لے کر قدرتی گیس اور منرل سے لے کر پاپولیشن تک تقریباً تمام سیکٹرز میں رشیا کا پلڑا بھاری دکھ رہا ہے، اور اس کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ آنے والے وقت یعنی 50-60 سالوں میں رشیا کو ایک بار پھر سے ورلڈ سپر پاور بن کر ابھرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، آپ رشیا کو سپر پاور بنتے دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں؟
ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں.